بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح دلیل اس کتاب میں اب سجود السہو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ کچھ باتیں، کچھ مسائل آج جہاں سے شروع کرنا ہے، یہ ہمارے حلقات کی ترتیب کے اعتبار سے حلقہ نمبر 85 ہے۔ وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُجُودِ السَّهْوِ الْوَاجِبِ۔ یہاں سے ہم لوگوں کو آج پڑھنا ہے۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وتبطل الصلاة بتعمد ترك السجود السهو الواجب لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، لأن محل السجود له بعد السلام ندبا، فلم يؤثر تركه في إبطالها لأنه خارج عنها. وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز. وقال الزهري كان آخر الأمرين السجود قبل السلام، ذكره في المغني. لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم، تشهد وجوبا وسلم، لحديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي. ثم سلم سلم، تشهد ثم سلم. ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ولأن السجود بعد السلام في حكم المستقبل بنفسه من وجهه، في حكم المستقل. جی شیخ. في حكم المستقل بنفسه. اچھا، في حكم المستقل بنفسه من وجه فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام، كما احتاج إلى السلام. وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط، نص عليه لفوات محله. ولا سجود على مأموم جی شیخ دخل، صحیح ہے، کوئی بات نہیں جی. ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته، في قول عامة أهل العلم. قاله في المغني لحديث ابن عمر مرفوعا: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه، رواه الدارقطني. خلفه وعلى من خلفه، رواه الدارقطني. وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، حكاه ابن المنذر إجماعا لما تقدم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام من نقصان سجد الناس معه. ولعموم قوله فإذا سجد فاسجدوا. کافی ہے شیخ، اور پڑھیں. اس کا تعلق جو ہے فَإِن لَمْ يَسْجُدْ إِمَامُهُ، یہاں یہ فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. وبه قال مالك قال في المغني لأن صلاته نقصت بسهو إمامه فلم يجبرها، فلزمه هو جبرها. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى من خلفه. ٹھیک.
چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ یہاں منار السبیل فی شرح دلیل اس کتاب میں کتاب الصلاۃ اور کتاب الصلاۃ میں باب سجود السہو پڑھ رہے ہیں. یہاں تک ہم لوگوں نے کچھ باتیں جو اہم تھیں سجود سہو میں ہم لوگوں نے پڑھ لی. ایک اصول کے طور پر اگر سمجھنا چاہیں تو سجدہ سہو 3 وجوہات کی بنیاد پر واجب ہوتا ہے. یا تو آپ کوئی زیادتی کریں، یعنی 4 رکعت کی جگہ 5 رکعت پڑھ لیے تو بھی واجبی طور پر سجدہ سہو کرنا ہے. 4 کی جگہ 3 پڑھ لیے یعنی کمی کر دی تو بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا واجب ہے. اگر دونوں کے درمیان آپ کو شک ہو رہا ہے تب بھی اس شک کی بنیاد پر بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی کئی ایک صورتیں ہیں جس کے اندر سجدہ سہو کرنا چاہیے، لیکن اصولی طور پر اگر تقسیم کرنا چاہیں تو یہ بات کہہ سکتے ہیں یا کمی یا زیادتی یا شک، کمی اور زیادتی کے درمیان شک. تو یہ اصولی طور پر سجدہ سہو کے اسباب ہیں. یہاں پر اب حکم یا جو مسئلہ ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُجُودِ السَّهْوِ الْوَاجِبِ. نماز باطل ہوگی اگر آپ سجدہ سہو آپ اگر چھوڑ دیتے ہیں جو واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے نماز کے واجبات میں سے ایک واجب عمدن چھوڑ دیا. تعمد یہاں پر انہوں نے لفظ استعمال کیا، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں. کیونکہ اگر کسی انسان کو یہ پتا بھی نہیں کہ میں سہو کیا ہوں یا نہیں کیا ہوں، کوئی چیز میرے سے کمی یا زیادتی ہو گئی یا نہیں، وہ بھی نہیں پتا ہے تو پھر تو وہ معفو عنہ ہوگا. یا پتا تھا، اس کو خیال تھا کہ مجھے سجدہ سہو کرنا ہے، لیکن عین وقت پہ اس کے ذہن سے بات نکل گئی اور وہ سجدہ سہو نہیں کر پایا، تو کیا ایسے انسان کی نماز باطل ہوگی؟ نہیں ہوگی سر. جی، کیونکہ وہ تعمد نہیں کیا، وہ عمدن نہیں چھوڑا ہے سجدہ سہو کو، نسیانن چھوڑا ہے. اچھا، تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے اگر کسی انسان کو پتا ہے اب کہ میرے اوپر سجدہ سہو واجب ہے، میں نے جو کمی کی یا زیادتی کی اس بنیاد پر، لیکن اب وہ جان بوجھ کر اس کو چھوڑتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ وہ جو سجدہ سہو اسے کرنا تھا وہ سجدہ سہو بھی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو نماز اس کی باطل ہوگی، کیونکہ نماز کے واجبات میں سے آپ نے ایک واجب کو ترک کر دیا. اچھا، الا ان ترک ما وجب بسلامه قبل اتمامها لانه محل السجود له بعد السلام ندبا فلم يؤثر تركه في ابطالها لانه خارج عنها. یہاں ایک صورت یہ بتلا رہے ہیں کہ نماز باطل نہیں ہوگی. کس صورت میں؟ جب آپ سجدہ سہو چھوڑ دیں. کب؟ جبکہ آپ نے سلام پھیر لیا نماز سے پہلے ہی. مثلا جو ہے ظہر کی نماز 4 رکعت تھی، 2 رکعت پر ہی آپ نے نماز سے پہلے سلام پھیر لیا، یعنی کہ 2 رکعت پڑھ کے آپ 4 رکعت سے پہلے یعنی گویا کہ سلام پھیر لیے. پھر جب آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں اور سلام سے پہلے آپ سجدہ نہیں کرتے تو جان بوجھ کر آپ نے سجدہ سہو کو چھوڑ دیا، تو کیا ایسی صورت میں نماز باطل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے میں دوہرا رہا ہوں، ایک آدمی ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھنا تھا، 2 رکعت پڑھ لیا. بعد میں لوگوں نے بتایا کہ آپ 2 ہی پڑھے ہیں، چلو 2 رکعت اور پڑھ لی. اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے وہ سجدہ نہیں کرتا ہے، سلام پھیر دیتا ہے.
تو اب کیا ہے، اس کی نماز مکمل ہوئی نہیں ہوئی؟ کیا مشائخ بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ جی شیخ، نماز تو مکمل ہو جائے گی شیخ۔ نماز مکمل ہو جائے گی، لیکن اس کو سجدے سہو کرنا ہے۔ اب وہ سجدے سہو چھوڑ رکھا ہے، سجدے سہو چھوڑ رکھا ہے، بعد میں نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو کرنے کے لیے وہ سجدے سہو جان بوجھ کر چھوڑا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو باطل ہو جائے گی شیخ۔ آپ غور کریں میری بات پر، کیا ہے شیخ، دیگر مشائخ سن رہے ہیں؟ ایک آدمی ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھنا تھا، 2 رکعت پڑھ لیا، لوگوں نے یاد دلایا، پھر 2 رکعت مکمل پڑھا، پھر سلام پھیر دیا، سجدہ سہو نہیں کیا۔ وہ سجدہ سہو اس لیے نہیں کیا کہ مجھے سجدہ سہو سلام کے بعد کرنا ہے، سجدہ سہو سلام کے بعد کرنا چاہ رہا ہے وہ، اسی لیے وہ سلام سے پہلے 2 سجدہ سہو نہیں کیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اگر سلام سے پہلے کوئی آدمی سجدہ سہو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اس نیت سے یا اس ارادے سے کہ وہ سلام کے بعد پھیرے گا، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرے گا، تو پھر اس کی نماز باطل نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے مشائخ؟ جی شیخ الحمدللہ۔ جی، تو اصل میں اس کی نیت پر منحصر ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ میں بالکل جی وہ چاہ رہا ہے کہ میں سلام پھیر لوں گا ایک بار، پھر 2 سجدے سہو کروں گا، پھر اس کے بعد میں سلام پھیروں گا، تو یہ اس کا ارادہ ہے کہ میں سلام پھیرنے کے بعد سجدہ کروں۔ تو اصل میں اس کی بحث آ رہی ہے کہ سجدہ سہو کب ہے بول کر۔ اچھا، تو وہ اس کا مطلب وہی ہے الا ان ترک ما وجب بسلامه قبل اتمامها، الا ان ترک ما وجب یعنی ما وجب السجود بسلامه قبل اتمامها۔ اب نماز پوری کرنے سے پہلے جس نے سلام پھیر لیا تھا، تو ایسی صورت میں وہ یہ چاہتا ہے کہ سجدے کا موقع سلام کے بعد ہے، اس لیے اس کا چھوڑنا اس کے نماز کے باطل کرنے میں اثر انداز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ زیادتی ہے یا یہ اس کو زیادتی ہی مان کر چلے، 2 سجدے سہو زیادہ ہیں، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ بعد میں کیا جائے۔ اب یہاں پر سجدہ سہو میں کب ہونا چاہیے سجدہ سہو، اس تعلق سے علماء کے جو مذاہب ہے، مسالک ہیں، اس اعتبار سے اس میں کچھ تقسیم ہے۔ احناف ہمیشہ چاہے کمی کریں چاہے زیادتی کریں، چاہے 5 رکعت پڑھیں چاہے 4 رکعت والی نماز کو 3 رکعت پڑھیں، وہ ہمیشہ پہلے سلام پھیر دیں گے، بعد میں وہ سجدہ سہو کریں گے، پھر سلام پھیریں گے، جبکہ شوافع کے نزدیک ہمیشہ ہی سلام سے پہلے ہی ہے۔ اور امام احمد کی بھی ایک روایت یہی ہے کہ وہ سلام سے پہلے ہی پھیرنے کو صحیح سمجھتے ہیں۔ امام مالک کے پاس اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کو اختیار کیا ہے کہ اگر نقص ہو جائے نماز میں آپ کمی کر دیے ہیں، تو ایسی صورت میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کرنا چاہیے، اور اگر آپ نے زیادتی کر دی ہے تو ایسی صورت میں سلام پھیرنے کے بعد آپ کو سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ تو زیادتی اور کمی کے درمیان فرق، کمی کے لیے کب کرتے ہیں؟ قبل السلام، قبل السلام، اور زیادتی کے لیے کب کرتے ہیں؟ سلام سے پہلے جی، نماز کے بعد بعد۔ السلام۔ یہ جو امام مالک کا جو موقف ہے وہ زیادتی کے لیے یا زیادتی کی وجہ سے بعد السلام، نقص کے لیے قبل السلام۔ اب یہاں پر جو امام احمد کا یا امام شافعی کا، یہ یوں مان لیں کہ جمہور کا ہی جو مسلک ہے کہ وہ
دونوں ہی صورتوں میں پہلے ہی کر لے۔ اب چونکہ امام شافعی کی یہی رائے ہے، امام احمد کی بھی ایک روایت یہی ہے، تو اس اعتبار سے یہ موقف کے سلام سے پہلے ہی اگر کوئی انسان دونوں ہی صورتوں میں کمی بیشی دونوں ہی صورتوں میں بھی اگر ایک انسان سلام سے پہلے ہی سجدے سہو کر لیتا ہے تو بھی کوئی غلط نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر اس کا محل سجود سہو اس کا ذکر آ رہا ہے۔ دیکھیے وَإِنْ شَاءَ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ وَرَدَتْ بِكُلٍّ مِّنَ الْأَمْرَيْنِ، چاہے تو سجدہ سہو سلام سے پہلے کر لے یا سلام کے بعد کر لے۔ کیونکہ ساری ہی چیزوں سے متعلق احادیث وارد ہیں، ثابت ہیں۔ جی، اور فَلَوْ سَجَدَ لِلْكُلِّ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ جَازَ، سب کل سے مراد یہاں پر وہ کمی یا زیادتی دونوں ہی صورتوں میں کہہ رہے ہیں۔ نماز سلام سے پہلے ہی آپ سجدہ سہو کر لیں تو بھی درست ہے، یا اگر آپ سلام کے بعد ہی ہمیشہ کرتے ہیں تو بھی درست ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب امام زہری کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری امر تھا وہ سلام سے پہلے ہی سجدہ سہو کیا کرتے تھے۔ لیکن ان سجدہما بعدہ تشہد وجوبا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو امام احمد وغیرہ جو کہتے ہیں کہ اگر نقص ہو تو سلام سے پہلے، امام احمد کی ایک روایت ہے، امام مالک کے ساتھ بھی ہے یہ، تو امام مالک کا ہی یہ موقف ہے کہ نقص ہو تو سلام سے پہلے، زیادتی ہو تو سلام کے بعد۔ یہ تفریق کو امام ابن تیمیہ نے صحیح مانا ہے احادیث کے پیش نظر، ورنہ ہم لوگ ابھی جو 2 حدیثیں پڑھے ہیں اس میں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمی کی تو سلام کے بعد ہی آپ نے سجدہ سہو کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دیکھیے ظہر میں 2 رکعت پڑھی تو آپ نے سلام سے پہلے سجدہ سہو کیا۔ دونوں ہی چیزیں منقول ہیں، ثابت ہیں۔ یہاں پر جو ہماری کتاب میں جو 2 حدیثیں بیان ہوئی، دونوں میں ایک میں سلام سے پہلے، ایک میں سلام کے بعد، لیکن دونوں ہی کمی ہی کی مثالیں ہیں۔ بہرکیف جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا اگر لوگ بھی اس کو سمجھ جاتے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سلام سے پہلے پھیرتے ہیں تو سب لوگوں کے لیے ایک اطمینان کا باعث ہے اور ویسے ہی لوگوں کی عادت ہے، اور اگر سلام کے بعد پھیرتے ہیں تو اگر ویسی عادت ہے تو لوگ پہلے سمجھ جائیں، لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ اس طرح مسئلہ ہے، کمی ہونے پر پہلے، زیادتی ہونے پر بعد میں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آدھی جماعت سجدے میں رہے، آدھی جماعت سجدہ نہ کرے، آدھی جماعت پریشان رہے۔ یہ اس طرح کا طریقہ مناسب نہیں ہے۔ جو بھی امام ہو ان کو وہاں کے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے ان کو سمجھانا چاہیے اور ان کو حکم صحیح جو ہے وہ بتلانا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پر کہہ رہے ہیں لیکن ان سجد ہما بعدہ تشہد وجوبا وسلم، کیا مطلب ہے مشائخ اس کا، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن ان سجدہما بعدہ تشہد وجوبا وسلم، کیا مطلب؟ یہاں پر ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سجدے کے بعد، اگر آپ سجدے سہو کرتے ہیں سلام کے بعد تو تشہد وجوباً پھر سے تشہد میں بیٹھے واجبی طور پر، یہ کہہ رہے ہیں اگر بعد میں آپ سجدے سہو کرتے ہیں۔ اس کے لیے حضرت عمران ابن حسین کی ایک حدیث بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی تو آپ سے سہو ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سہو کیا 2 سجدے، پھر تشہد کیے، پھر سلام پھیرے۔ دراصل یہ حدیث اصل میں ضعیف ہے، اس وجہ سے اس سے حکم ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ جو کہنا کہ اگر سلام کے بعد
آدمی سجدہ سہو کرتا ہے تو پھر سے تشہد کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر سے 2 تشہد بھی زیادہ ہو جائے گا. تو ان کی یہ دلیل ہے، یا جن لوگوں نے واجب قرار دیا تشہد کو بھی، ان کی یہ دلیل ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک طرح سے وہ 2 سجدے جو ہے وہ 2 سجدے اس مستقل تشہد کے ساتھ ہو جائیں گے. فاحتاج الى التشہد كما احتاج الى السلام، جس طرح یہ 2 سجدے سلام کے محتاج ہیں اسی طرح وہ تشہد کے بھی محتاج ہیں. یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ تشہد کی ضرورت نہیں ہے، چاہے آپ سلام کے بعد ہی کیوں نہ پھیرتے ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے، پھر اس کے بعد آپ پھر سے 2 سجدے کریں گے، پھر سلام پھیریں گے. وَإِن نَسِيَ السُّجُودَ حَتَّى طَالَ الْفَصْلُ عُرْفًا أَوْ أَحْدَثَ أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ سَقَطَ نَصَّ عَلَيْهِ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ. اگر سجدہ سہو کو ہی بھول گیا یہاں تک کہ لمبا ایک فاصلہ ہو گیا، مثلا جو ہے ظہر کی نماز میں سہو ہو گیا تھا، عصر کے قریب یاد آ رہا ہے تو لمبا فاصلہ ہو گیا تو سجدہ سہو اس سے ساقط ہو جائے گا. یا اسی طرح اب وضو ٹوٹ گیا یا پھر مسجد سے نکل گیا، دیر ہو گئی، تو ایسی صورتوں میں سجدہ سہو ساقط ہوگا. تو سجدہ سہو کے سقوط کی کون سی صورتیں ہیں؟ یہ ہیں کہ آدمی سجدہ سہو بھول جائے اور فصل طویل ہو جائے عرفاً، یا پھر وضو ٹوٹ جائے یا پھر مسجد سے نکل جائے، تو ایسی صورتوں میں سجدہ سہو اس سے ساقط ہو جائے گا. تو یہاں تک آج ہم لوگ رک جاتے ہیں. وَلَا سُجُودَ عَلَى مَأْمُومٍ دَخَلَ أَوَّلَ الصَّلَاةِ، یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.